الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا والدہ اپنی زیر تربیت بچوں کے پیسوں سے کچھ رقم لے سکتی ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں طلاق یافتہ خاتون ہوں اور میری 2 بیٹیاں ہیں۔ میں ہر ماہ اپنی بچیوں کے اخراجات میں سے اپنے علاج کے لیے کچھ رقم لیتی ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تاہم بچیوں کے کھانے پینے کی کفالت میرے والد صاحب کرتے ہیں، تو ہر ماہ میں اپنی بچیوں کے مال میں سے پیسے لوں، اس کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ میں بہت مجبور ہو کر یہ کام کرتی ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اصولی طور پر بچوں کی پرورش کرنے والی والدہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا معاوضہ نہیں لے سکتی، چنانچہ جو رقم اس کے بچوں کے لیے بھیجی جاتی ہے یہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے، لہٰذا اس رقم کو بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں ہی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ دردیر مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بچوں کے اخراجات میں سے والدہ اپنے آپ پر پرورش کے معاوضے کے طور پر خرچ نہیں کر سکتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بلغۃ السالک لاقرب المسالک، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 765۔ دوم، والد اور والدہ دونوں کے لیے جائز ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس قدر اپنی اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں جس سے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد مرد کی کمائی میں شامل ہے، بلکہ مرد کی بہترین کمائی ہے، چنانچہ تم اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ۔ اس حدیث کو ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث نمبر 3529 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن الامیر الصنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو زبیر رحمہ اللہ سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، بچوں کی اجازت کے بغیر والدین ان کے مال میں سے رقم لے سکتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے رسالۃ لطیفۃ فی شرح حدیث انت ومالک لابیک، صفحہ نمبر 24۔ نیز اس اثر کو ابن حزم اپنی کتاب المحلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 385 میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے اللہ کا تحفہ ہیں، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے، لہٰذا تمہاری اولادیں اور ان کے اموال تمہارے لیے ہیں جب تمہیں ان کی ضرورت ہو۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک حدیث نمبر 3123 میں روایت کیا ہے، اور اسے بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ بہقی رحمہ اللہ نے اسے سنن الکبریٰ حدیث نمبر 15745 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2564 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2137 پر علامہ شعیب الارنوط رحمہ اللہ کی تعلیق ملاحظہ کریں۔ اگر والدہ تنگ دست ہو تو وہ اپنی اولاد کے مال میں سے لے سکتی ہے، پرورش کرنے کا معاوضہ بچوں سے نہیں لے سکتی۔ اس مسئلے کے متعلق علامہ ساوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، پرورش کرنے والی والدہ بچوں کا خرچہ اپنے آپ پر پرورش کے معاوضے کے طور پر خرچ نہیں کر سکتی، البتہ والدہ تنگ دست ہو اور پرورش کرنے کے معاوضے سے ہٹ کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لینا چاہے تو بچے کے مال میں سے اپنے آپ پر خرچ کر سکتی ہے، چاہے یہ خرچ حضانت کے اخراجات کے برابر ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ والدہ پرورش نہ بھی کرے تب بھی نفقے کی حقدار ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیۃ الساوی علی الشرح الصغیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 765۔ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، والد اپنے بیٹے کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے جس سے بیٹے کو نقصان نہ ہو اور بیٹے کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تم اپنی کمائی سے کھاؤ، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اور تمہارا مال دونوں ہی تمہارے باپ کے لیے ہیں۔ یہ والد کے حقوق کے بارے میں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ روایت والدہ کے حق کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ والدہ کا حق بھی صحیح موقف کے مطابق والد کے برابر ہے، لہٰذا والدہ بھی اپنے بچوں کے مال میں سے لے کر فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، بشرطے کہ بچے کو والدہ کے اخراجات لینے کی وجہ سے نقصان نہ ہو یا اس چیز کی بچے کو ضرورت نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى من فتاوی الفوزان۔ مذکورہ بالا تفصیلات کی بنا پر آپ اپنے علاج کے لیے اپنی اولاد کے پیسوں میں سے رقم لے سکتی ہیں، بشرطے کہ بچوں کو نقصان نہ ہو، یعنی بچوں کی ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ لے سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 489220۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔